آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رحیم احمد خان اور آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش بنیاد اسلام۔ بنیاد اسلام کی کل کی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے داؤد علیہ السلام نے جالوت کا قتل کیا، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا انعام آپ پر جاری کیا۔ آج کی اس قسط میں ہم اور مزید معلومات حاصل کریں گے اور ان واقعات کو آپ تک پہنچائیں گے جو داؤد علیہ السلام کی زندگی میں عمل میں آئے۔ حضرت داؤد سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ ایک گھرانے میں نبی اور ایک گھرانے میں بادشاہ ہوتا ہے، مگر حضرت داؤد نبی اور بادشاہ ایک ہی گھرانے میں ہوئے۔ باقاعدہ خلافت ملی تو خود اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی کتاب زبور اتاری، جس میں نصیحتیں تھی اور حکمتیں بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو ایسی اچھی آواز دی تھی کہ جس وقت وہ سوچ کے ساتھ، فکر کے ساتھ تلاوت کرتے تھے تو جانور اور چڑیا، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی ان کے آس پاس آ کر جمع ہو جاتے اور وہ ایک دوسرے کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچاتے تھے۔ حضرت داؤد بڑے ہی عبادت گزار اور دل کے نرم تھے، سخی تھے۔ غریبوں اور محتاج پر ان کی مہربانی ہمیشہ برقرار رہتی۔ اکثر ایسا ہوتا کہ لباس بدل کر شہر اور بازار میں پھرتے اور آنے جانے والوں سے پوچھ کر یہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ ان سے طلب کرتے تھے کہ داؤد کیسا آدمی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت داؤد بازار میں جا رہے تھے، ایک فرشتہ مسافر کی شکل میں آیا۔ جب حضرت داؤد نے ان سے پوچھا کہ داؤد کیسا آدمی ہے تو فرشتے نے کہا، اگر داؤد میں اپنا ایک عیب نہ ہوتی تو ضرور وہ اچھا آدمی ہوتا۔ حضرت داؤد نے کہا کہ کیا عیب ہے وہ؟ فرشتے نے کہا، اگر اس کی خوراک بیت المال سے نہ ہوتی تو یقیناً وہ بہتر آدمی ہوتا۔ تب حضرت داؤد نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا الہی، مجھے کوئی ایسا پیشہ بتا جس سے میرے اور میرے بال بچوں کا گزر بسر کا سامان پیدا ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زرہ بنانے کا شرف بخشا، لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا۔ حضرت داؤد نے اپنے وقت کو اس طرح تقسیم کر رکھا تھا کہ ایک دن وہ عالم اور دانشور لوگوں سے ملتے اور تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا، اور روز مقدمے دیکھتے اور فیصلے کرتے، اور ایک دن عبادت اور خدا سے مناجات کے لیے خاص کر رکھا تھا، اور ایک دن زرہ بنانے کا وہ کام کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی جو اس وقت کے لیے بہتر تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یعنی نیک بندوں کو آزماتا بھی ہے تاکہ ان کے ایمان کے واقعات ان کی قوم کے ایمان میں اضافی کے باعث بنے، اور کچھ ایسے اوقات سے بھی انہیں گزارتا ہے جن میں توبہ استغفار کا طریقہ شامل ہوتا ہے تاکہ ان کی قوم خدا سے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لے۔ پیش ہے ایک واقعہ۔ ناظرین، اب آپ کو سناتے ہیں ایک ایسا ہی واقعہ جس میں توبہ اور استغفار کا ذکر شامل ہے۔ ایک دفعہ حضرت داؤد کو خیال ہوا کہ یہ فرشتے تھے اور مجھ پر میری بھول پر اصل میں تصویر کی گئی۔ حضرت داؤد سجدے میں گر گئے اور اپنے خدا سے معافی چاہنے لگے۔ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد 40 دن تک نماز اور سجدے میں پڑے رہے، پھر خدا نے ان کی غلطی معاف کی۔ اس کے بعد حضرت داؤد 30 سال اور زندہ رہے۔ وہ اکثر شہر سے باہر نکلتے اور لوگوں کو زبور کی تلاوت پڑھ کر سناتے، جس کا لوگوں پر بڑا اثر ہوتا تھا۔ خدا نے داؤد سے فرمایا تھا، داؤد، ہم نے تجھ کو زمین میں بادشاہ بنایا، لوگوں کے بیچ حق کے ساتھ حکومت کر، اپنی خواہش پر نہ چل۔ وہ تجھے خدا کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ جو لوگ اللہ کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں ان کے لیے سخت سزا مقرر ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول جاتے ہیں، مگر تو حساب کے دن کو نہ بھول، اور اپنی امت اور اپنی قوم کو بھی حساب کے دن کے متعلق بتا۔ حضرت داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اس کے بعد اس فنا ہونے والی دنیا سے انتقال فرما گئے۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں اتنا ہی۔ کل آپ کو بتائیں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق۔ آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی کی خاص پیشکش بنیاد اسلام۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔